نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اے اللہ ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم ڈر اور گھبراہٹ کے وقت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ انسان اس فانی دنیا میں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی امتحان تو ہونا ہے، آزمائش تو آنی ہی ہے۔ اور آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جنہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دونوں جگہ جہاں آزمائش کی بات آئی وہاں واپس لوٹنے کی بات آئی کہ انسان پر وہ آزمائش ہلکی ہو جائے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہاں کے امتحان اور یہاں کی تکلیفیں بھی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں سختی اور خوشحالی، صحت اور بیماری، دولت اور فقر، حلال اور حرام، اطاعت اور نافرمانی، ہدایت اور گمراہی کے ساتھ آزماتے ہیں۔ یعنی ان میں سے مختلف چیزیں وقتاً فوقتاً انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں جن سے اس کی آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر لمحے ہماری ایک آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم ابھی کے نیئر فیوچر کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، کسی خیر کا یا شر کا۔ ہم اپنے لیے کون سی چوائسز رکھتے ہیں، کسی بھی معاملے پر پیش آنے میں اچھا ہو یا برا ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے امتحان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کو کمزور کس لیے پیدا کیا گیا؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کو ظاہر کرے اور اپنی طاقت اللہ رب العالمین سے حاصل کرے، اور ساری نعمتیں اور ہر مشکل کا حل وہ وہیں سے ڈھونڈے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ بن کے رہتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس سے اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، تو اس کو وہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے جو جس کا وہ متلاشی ہوتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی طاقت پر، اپنے بل بوتے پر مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، اور اس طرح انسان کی بد نصیبی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مشکل آئے تو اس کا مقابلہ ایمان اور توکل سے کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کمزور ہے، انسان کے پاس وہ طاقت، وہ اسباب نہیں کہ جن کی بنا پر وہ مشکلات کا پورا مقابلہ کر سکے، لہذا اس کا رجوع اور اس کا دھیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے، اس کا بھروسہ اور اعتماد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے کہ اس وقت جو مشکل آ گئی ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہوں میں، اس کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ایمان اور توکل دونوں قرآن مجید میں ساتھ ساتھ بھی آئے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس دنیا میں کسی بھی امتحان اور کسی بھی آزمائش میں انسان صرف اسی وقت پورا اتر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو، اللہ کا سہارا پکڑنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جب وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر جو کچھ بھی آیا ہے اللہ کے اذن سے ہی آیا ہے، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہے، اور اس مشکل سے نکالنے کا حل اور راستہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر انسان یہ توکل نہیں کرتا تو پھر وہ مایوسی کی نظر ہونے لگتا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ مجھے اس مشکل سے ضرور نکال دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور جب تک وہ مشکل حل نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک صبر اور ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ لیکن اگر انسان صرف اسباب پر ہی بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس خاص مشکل سے نکلنے کے لیے مجھے مال چاہیے، یا اس مشکل سے نکلنے کے لیے لوگ چاہیے، یا پھر کچھ اور ریسورسز چاہیے، وہ صرف دنیاوی مادی وسائل کی طرف دیکھتا ہے، تو پھر اس کی مشکل حل تو شاید ہو جائے کیونکہ وہ اسباب بھی اللہ کے اذن سے کام کرتے ہیں، لیکن اس کا دل بے قرار رہتا ہے۔ توکل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل اور مصیبت اور تکلیف کا وقت اطمینان کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر انسان تکلیف کے اندر جزا فضا کرتا ہے، اور اگر انسان تکلیف میں پریشانی کا ہی اظہار کرتا رہتا ہے اور برے برے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو مسئلہ تو وہی رہتا ہے، اور اسے حل تو جب ہی ہونا ہے جب اللہ کا اذن ہو۔ اور یاد رکھیے، جب اسباب ہاتھ سے نکل جائیں صرف اس وقت توکل نہیں کرنا ہوتا، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی توکل کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بیمار ہوں، مجھے اچھے ڈاکٹرز میسر ہیں، میرا یہاں پر علاج فری ہو رہا ہے، اور مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیٹسٹ اکوپمنٹ موجود ہے، لیکن میرا سہارا اور بھروسہ اللہ پر ہے کہ مجھے شفا وہی دے گا۔ اور انسان جب اس ٹریٹمنٹ سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، یعنی اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کا سارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ وہ مجھے اس کے ذریعے شفا عطا کرے گا۔ وہ تو اس کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے، لیکن اسی نے ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی کے حکم سے ہی میں ان کو اختیار کر رہی ہوں، ورنہ اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور انسان اپنے اوپر آنے والے سارے معاملے کو اللہ کا معاملہ سمجھے، آیا بھی ادھر سے ہے، جائے گا بھی اسی کے اذن سے، اور پھر اتنا یقین ہو اللہ کی ذات پر، ایسا بھروسہ ہو کہ انسان مشکل کے اوپر سوچنے کی بجائے اور مشکل سے الجھنے کی بجائے اور فرسٹریشن کا شکار ہونے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف پوری توجہ رکھے، اور جیسے جیسے
وہ اس سے گزرتا جائے گا، اس کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈک بن گئی تھی، ایسے ہی ایک بندہ مومن کے لیے جو اپنا پورا بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پر کر لیتا ہے، تو دنیا میں اس کو پہنچنے والی تکلیف کی جو آگ ہوتی ہے، یا ایک دل کی جلن ہوتی ہے، یا ایک گھٹن ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے جہاں مشکلات رکھی، وہاں ان سے نکلنے کے لیے اسباب بھی رکھے، اور ان اسباب یعنی کہ مدد اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر اسباب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، یعنی اور پھر اس سے مقصود کیا ہوتا ہے، اسباب کیوں اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے تاکہ انسان اس دنیا میں عمل کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، ہاتھ پاؤں مارتا رہے، ہاتھ پاؤں توڑ کے نہ بیٹھ جائے۔ اللہ نے کرنا ہے، اللہ چاہے گا تو میں بچ جاؤں گا، سمندر میں پھنسا ہوا ہوں، کشتی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہی بچا لے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اسباب، لیکن اسباب اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ریشو کیا ہے؟ مثلاً آپ ایک چھوٹا سا بیج زمین کے اندر ڈالتے ہیں، جو ایک بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، جس کا تنا ہے، اس میں لکڑی ہے، پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، ایک بہار ہے۔ کیا یہ سب آپ نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کا کیا رول ہے؟ آپ نے ایک ٹائنی سا بیج زمین کے اندر ڈالا تھا، بس یہ ہے آپ کی ایفرٹ، اور باقی سب کچھ اللہ کا کرنا ہے۔ ہر مشکل کے لیے بھی بس ہم چھوٹی سی ایک ٹیبلٹ کھاتے ہیں، وہ صرف ہمارا ایک سبب ہوتا ہے، باقی ہمارے سسٹم کے اندر جا کر اس سارے کو درست کرنا یا ہمیں صحت دینا، یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، جہاں جہاں بھی اسباب کار فرما ہے، ان سب پر اگر آپ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی ڈگری کر لیتے ہیں اور آپ کو کوئی بہت اچھی جاب مل جاتی ہے، یا آپ کو بزنس شروع کرتے ہیں اور وہ بہت فلرش کر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری قابلیت ہے، اور یہ تو میرا کمال ہے، اور یہ تو میری محنت ہے، اور یہ تو میری ذہانت ہے، اور یہ تو میرے اسمارٹ ڈیسیژنز ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو یہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے۔ سیلف ریلائنس نہیں، اللہ ریلائنس، اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کہ وہ درست کرے گا، اس نے کیا ہے وہی کرے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب آپ پڑھ رہے تھے، ڈگری کر رہے تھے، اس وقت آپ کو عقل آپ کی کس نے سلامت رکھی؟ آپ کو آنکھیں کس نے دی؟ دماغ کس نے دیا؟ آپ کو وہ مال کس نے دیا کہ جس کے ذریعے آپ نے وہ کام کر لیا؟ وہ وہ استاد کس نے دیے؟ وہ یونیورسٹی، وہ ساری کتابیں، وہ جنہوں لوگوں نے لکھی۔ یعنی اگر آپ صرف اپنے کسی ایک کام کا نتیجہ دیکھیں تو اس کے پیچھے بے شمار لوگوں، انسانوں کے علاوہ مختلف چیزوں کی جو آبجیکٹس ہیں، ان کی ساتھ سپورٹ آپ کو شامل ہوتی ہے۔ پھر آپ کچھ کرنے، حتیٰ کہ آپ کی وہ کار جس پہ آپ بیٹھ کے جاتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹ کا کوئی بھی ذریعہ، اور اس کا بننا، اس کو بنانے والے کتنے، اور اس میں پیٹرول کا آنا، اور پیٹرول کہاں کہاں سے آ کے آپ تک پہنچا۔ یعنی کوئی ایک چیز، یعنی کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جاتی ہے نا، تو ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اسباب جو ہے، یہ بھی جو ہم اختیار کرتے ہیں، دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اور اس نے ہمیں یہ سارے دیے۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ اسباب نہیں، وہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں اگر ان کو یہ سارے اسباب مل جائیں، اگر یہ سہولتیں ان کو مل جائیں۔ ریسنٹلی ہماری ایک ساتھی ہیں، وہ ایک بالکل جو جپسیز ہوتے ہیں نا پاکستان میں، جو جگہ جگہ جا کے جہاں کوئی بھٹا لگتا ہے وہاں جا کے جھگیاں ڈال لیتے ہیں، وہ بھٹے کی اینٹیں بن جاتی ہیں تو وہاں سے اپنا ڈیرا اٹھاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں کسی، تو وہ ان کا کوئی گھر ٹھکانہ نہیں ہوتا، بس وہ اپنا ساز و سامان لے کے گھومتے پھرتے ہیں۔ تو وہ اسلام آباد کے ایک علاقے میں وہ آ کے رہے، تو ان کا انٹریکشن ہوا، تو انہوں نے ان بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ وہ
ایک چھوٹی سی جگہ بنائی، کیونکہ پرماننٹ وہاں کچھ بھی نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ پانی کے لیے میں نے کہا کہ آپ یہاں کچھ نل لگوا دیں یا کنواں بنوا دیں، تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو چلے جائیں گے اور یہ فیکٹری والوں کی زمین ہے، اور وہ تو سب کچھ پھر ختم کر دیں گے تو فائدہ نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہی بچوں کو لگا کے، انہی کے ذریعے اینٹیں اٹھوا کے، انہی کے ذریعے فرش سیدھا کر کے، اور ایک اور جگی بنا کے، اور اس میں مسجد بنا کے، اور ان کو اذان سکھا کے، اور ان کو پانی کا انتظام کرا کے، وضو سکھا کے، اور ان کو، آپ یقین کریں اتنی تابیداری ان بچوں کے اندر، اتنی ذہانت، اور اتنے شارپ بچے، میرا دیکھ دیکھ کے ویڈیو دل کٹتا تھا کہ یار اب اتنی صلاحیت ہے ان بچوں میں، لیکن یہ مٹی میں رول رہے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس کوئی وسائل ذرائع نہیں ہے کہ کہیں یہ ایک جگہ اپنا گھر بنا سکیں، یا کوئی تعلیم کا سلسلہ جاری کر سکیں، یا کوئی بھی سہولتیں جو ہیں وہ زندگی کی حاصل کر سکیں۔ تو اتنا رب کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، صرف ایک پانی کے اس گھونٹ پر ہی کہ جو ہم پیتے ہیں، کہ کہاں کہاں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ اگر اس کو یہ سمجھے کہ یہ آسمان سے اترا ہوا ہے، تو بارش جو برسی وہ کس زمین پہ برسی، وہ کہاں رس رس کے پہنچا، وہاں سے کس نے نکالا، وہاں سے وہ کس طرح کن کن اسباب اور ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ ہم یہ پی رہے ہیں، اور پی کے صرف اتنی تکلیف نہیں کر سکتے کہ الحمدللہ کہہ دیں۔ تو یہ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے نا، یہ جتنی بھی نعمتیں، ان کا حساب ہونا ہے، اور ان پہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہر وقت جو چیز نہیں ہے زندگی میں اس کے غم میں روتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد پورا، یقین پورا کہ میرے رب نے جو چاہا میرے بارے میں فیصلہ کیا، جو چاہا مجھے دیا، اور جو نہیں چاہا نہیں دیا، اور جو اس نے دیا وہ بھی اس کا فضل، اور جو اس نے روک لیا وہ بھی اس کی رحمت۔ تو بہرحال ہمارے پاس جو بھی اسباب ہیں، یعنی ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر ہو، اور اسباب کا مالک بھی ہمیں اپنے رب ہی کو سمجھنا چاہیے، اور ان اسباب کا لینا اور دینا یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہوتی ہے، کہ جس کے تحت وہ کچھ دیتا ہے اور اسی کی حکمت سے وہ کچھ لیتا ہے۔ تو بہرحال زندگی میں کوئی بھی چیز جو پیش آئے، تو اس کے مقابلے کے لیے یا اس کے حل کے لیے، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی کمی ہو، اللہ کی طرف رجوع کر کے اس پر اعتماد کرنا چاہیے، سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کے حوالے کر کے خود صبر سے کام لینا چاہیے، اور اسی میں کامیابی، صبر کے ساتھ ہی کامیابی آتی ہے۔ اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اطمینان میں آ جاتا ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے نا، اب وہ اس کو سنوار دے گا، وہ میرے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا۔ اور اس طرح انسان کے لیے اللہ کے راستے پہ چلنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس سے دعا کرنا، اس کے کائنات پہ غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور پھر آزمائش کا وہ مرحلہ اور وہ راستہ وہ لذت والا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی تکلیف پر ایک شخص اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اور پہلے سے زیادہ خود کو نقصان دے دیتا ہے، اپنے آپ کو پیٹنے لگتا ہے، یا خودکشی کر لیتا ہے، یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے، وہ اس سے بھی بڑی مشکل پر دل کی ٹھنڈک کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ کہ ایک نے اللہ کا سہارا تھام لیا، اور دوسرا اللہ سے ناراض ہو گیا۔ تو جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، جس وادی میں چاہتا ہے، اس کو پھینکتا ہے، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اور نفس کا شر سب سے پہلا شر ہے، کیونکہ ہر خیال یہیں سے اٹھتا ہے، چاہے وہ خودکشی کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، کہ انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، اور اس طرح انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کا حوصلہ اور ہمت ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی چھوٹی سی بھی ناخوشگوار چیز اس کو کسی قابل نہیں چھوڑتی، اور جس نے اپنا آپ ضائع کر دیا، اپنا وقت ضائع کر دیا، اپنی زندگی ضائع کر دی، اپنا مال ضائع کر دیا، اپرچونٹیز کو ضائع کر دیا، اپنے وسائل کو ضائع کر دیا، اس سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے، کہ جو ایک چھوٹی سی مصیبت پر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ کیوں نہ سنبھال سکا؟ کیونکہ اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ اگر وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا، جیسے اہل ایمان نے کیا اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تو پھر اس کے نتائج آپ دیکھتے کہ کتنے بہترین ہوتے۔ تو بہرحال عقل مند وہی ہے
کہ جو زندگی کے سارے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ تو آج اس سلسلے میں ہم ان آیات کو سورۃ آل عمران کی دیکھیں گے جس میں اسی توکل کی بات ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ڈرو ان سے، تو اس نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم اس سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ غزوہ احد کے بعد کا واقعہ ہے، اسے غزوہ بدر صغرا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ غزوہ احد سے واپسی کے وقت ابو سفیان نے مسلمانوں سے جو خطاب کیا تھا اس میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا کہ 1 سال بعد پھر میدان بدر میں اب مقابلہ ہوگا۔ اس چیلنج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آئندہ سال ہم بدر میں ملیں گے۔ لیکن جب وعدے کا وقت قریب آیا تو ابو سفیان خود ہی ہمت ہار بیٹھا۔ اس سال مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا، اس نے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے ایک تدبیر سوچی کہ خفیہ طور پر ایک شخص نعیم بن مسعود کو مدینہ بھیجا اور کچھ دے دلا کر اس کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دے کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے اور اتنا بڑا لشکر جرار جمع کر رہے ہیں کہ پورا عرب مل کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی پروپیگنڈا وار۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جائے، دہشت زدہ کیا جائے کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہم تو بچیں گے نہیں اب، اور ان میں ہمت نہ رہے، یعنی مقصد تھا مسلمانوں کو ڈرانا۔ چنانچہ اس نے مدینہ جا کے یہ افواہ خوب پھیلائی، لیکن اس پروپیگنڈے کا اثر ابو سفیان کی توقع کے بالکل برعکس نکلا۔ اس سے مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بڑھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ بھی ہو گئے۔ جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو اسے بھی نکلنا پڑا۔ اب یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ کہہ چکے تو اب، لہٰذا وہ 2000 کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا، مگر 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں، آئندہ سال آئیں گے۔ اس پر کچھ لوگوں کے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ انہوں نے واپس مڑ جانے میں ہی عافیت سمجھی، تو وہ راضی ہو گئے کہ چلے واپس چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ابو سفیان کا 8 روز تک انتظار کرتے رہے۔ ان دنوں بنو کنانہ کی کھیتی باڑی اور خرید و فروخت کا موقع بھی تھا اور موسم بھی تھا۔ یہ ہر سال 8 دن وہاں جمع ہوتے تھے لوگ۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس جگہ خوب کاروبار کیا اور خوب فائدہ اٹھا کے نفع اٹھا کر واپس لوٹے، اور ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے۔ اس کو غزوہ بدر صغرا کہا جاتا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، یہاں لوگوں سے مراد آغاز کرنے والا نعیم بن مسعود تھا، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ کون مل گئے؟ منافقین مل گئے کہ جنہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا
انہوں نے جب یہ سنا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ ان سے ڈرو، لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے اپنے اپنے ارادوں کو اور مضبوط کیا، اللہ پر مزید بھروسہ کیا، اللہ سے دعائیں کی، اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے اور خالص کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. آپ دیکھیں مشکل آتی ہے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ ذکر کی کثرت کرتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تو آپ اور زیادہ دین میں آ جاتے ہیں نا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے. یعنی نیک عمل ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور ایمان میں اضافہ آپ کے توکل میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو اس طرح بندہ مومن کے لیے ہر آزمائش اور تکلیف اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا غافل ہو رہا تھا، بھولا ہوا تھا، تھوڑا اور دنیا میں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل میں ڈال کے اس کو اپنی طرف راغب کر لیا، اور یہ چیز اس کے لیے اور فائدے کی ہو گئی. یعنی دشمن تو ہمیشہ چاہتا ہے نا کہ نقصان پہنچا کر اس کو گرا دے اپنے اوپوننٹ کو، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو وہ گرتا نہیں ہے، وہ اس شر میں سے بھی خیر پا لیتا ہے، وہ اس تکلیف میں بھی راحت پا لیتا ہے، وہ اس صبر سے کامیابی پا لیتا ہے اور اجر عظیم پا لیتا ہے. تو بہرحال اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف واقعات ہماری زندگی میں یا ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں یا ایمان گھٹانے کا بنتے ہیں. مشکل جو ہے، تکلیف جو ہے، منافق کے ایمان میں کمی کر دیتی ہے، لیکن مومن کا ایمان مشکل کے وقت اور بڑھ جاتا ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی اسباب تھوڑے ہیں ہمارے پاس، افراد تھوڑے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے ساتھ اللہ جو ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا، کفایت کرنا. یعنی مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنے جلال اور اپنی بے پایاں رحمت کے ساتھ بندے کو ہر اس چیز سے کافی ہے جو اس کو پریشانی میں ڈالے ہوئے ہے. جو بھی اس کو مصیبت آئے یا کوئی بھی، تو وہ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی قوت سے ہر خطرہ ٹل سکتا ہے اور وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے. جس سے مومن کو ڈر لگتا ہے اور جس سے وہ دشمن سے ڈرتا ہے جو مومن کو نقصان دینا چاہتا ہے، تو اس طرح مومن اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو ایک حفاظت میں پاتا ہے اور اس مشکل سے بچ بھی جاتا ہے اور اس کے برے نتائج سے بھی بچ جاتا ہے. ونعم الوکیل کا مطلب ہے کہ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں، کتنا اچھا کارساز ہے. تعریف ہو رہی ہے نا اللہ کی، کہ جو ہمیں کافی ہے، جو ہماری ضرورت کو پوری کر دے گا، جو ہماری مشکل کو آسان کر دے گا. ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ وکیل کا معنی ہے کفیل. انسان کے مال میں اس کا کفیل وہ ہوتا ہے جو اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو قائم رکھتا ہے. خطابی کہتے ہیں کہ وکیل وہ ہوتا ہے جو بندوں کے رزق اور اس کی مصلحتوں کی ضمانت دینے والا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام جہانوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. نعم الوکیل اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. وہی کار ساز، کام بنانے، کار ساز کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا ہے، جو ہم پر احسان کرنے والا ہے. اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے مدد ملتی ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس طرح اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے اور دنیاوی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اس توکل کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے. یعنی وہاں نفع بھی کمایا، کاروبار بھی کیا اور بغیر کسی شر تکلیف پہنچے واپس آئے. لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. یعنی عافیت کے ساتھ، ایمان میں اضافے کے ساتھ، اللہ کی مدد پر اور کتنا بھروسہ اور یقین بڑھ گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح محفوظ رکھا اس جنگ سے. یعنی دشمن سے سلامت رہے، عافیت ہوئی اور مزید اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوئیں، کاروبار میں نفع ملا اور
اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت حاصل ہو گئی ان کو، یعنی کوئی ایسی چیز انہیں نہیں پہنچی کہ جس سے انہیں کوئی غم ہوتا یا تکلیف ہوتی یا پریشانی ہوتی، بغیر کسی پریشانی، جتنا خوف پھیلایا گیا تھا اس کے مقابلے میں امن اور اطمینان اور سکون اور خوشی اور مال لے کر واپس لوٹے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اس سے بڑی چیز کیا حاصل ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، یعنی اللہ کی اطاعت کی، کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہیں نکالا، کوئی ایسی بات نہیں منہ سے نکالی کہ جس سے اللہ ناراض ہو، بلکہ اور زیادہ اللہ کا ذکر کیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والا ہے، یعنی اللہ کے فضل کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، بہت بڑا۔ اور صحابہ پر تو ہر لحاظ، ان صحابہ پر تو اللہ کا فضل بہت ہی بڑا رہا کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی، جنگ کی سختی بھی نہ رہی، دشمن بھی مرعوب ہو گیا کہ مسلمان ایسے بزدل نہیں ہے، وہ جھوٹے پراپیگنڈے ان پہ اثر نہیں کرتے، اور پھر مالی فائدے بھی ہوئے، یعنی ہر طرح کی کامیابیاں، مادی، روحانی، جسمانی، ہر طرح کے فائدے لے کر واپس آئے۔ پھر فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ تو دراصل شیطان ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں کو ڈراتا ہے۔ نفس کے بعد شیطان دشمن ہے انسان کا، کہ جو ایسے مواقع پر انسان کو خوف زدہ کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ایمان والے اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، یعنی شیطان کے دوستوں مشرکین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں صرف اللہ کا ڈر ہی کافی ہے، اور یہی پسندیدہ خوف ہے، اور ایسا خوف کہ جو انسان کو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے روک دے۔ یعنی اللہ کا خوف کیوں ضروری ہے؟ کہ جس کی وجہ سے انسان غلط کاموں سے بچ جائے۔ تو بہرحال یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل بہت بہترین دعا ہے، جو خوف، ڈر، گھبراہٹ، پریشانی کے موقع پر انسان کو کثرت سے پڑھنی چاہیے پورے یقین کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو سچے دل سے پوری سچائی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی دین دنیا کی پریشانیوں میں کفایت کرتا ہے۔ آزمائشیں انعامات بن جاتی ہیں، اور محتاجی دولت مندی بن جاتی ہے، اور پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو جب انسان کو کوئی فائدہ ہو اس وقت بھی پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کوئی نقصان درپیش ہو اس موقع پر بھی یہی پڑھنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے۔ اور اسی کلمے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کفایت ملی تھی۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين، انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو کیونکہ یہ ان کے خلاف ہے، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تھا، ہم نے انہی کو سب سے زیادہ انتہائی خسارے میں ڈال دیا، دنیا کے اعتبار سے بھی ناکام ہوئے اپنی چال میں، اور آخرت میں بھی ناکامی ان کے منتظر ہے۔ تو اس سے ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مصائب مومن کے ایمان میں اضافہ کے لیے آتے ہیں۔ لوگ عام طور پر سوال کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے کوئی آزمائش ہے یا ہمارے لیے کوئی مصیبت ہے؟ تو اگر کوئی چیز آپ کے ایمان، یعنی کوئی بھی تکلیف آپ کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو وہ آزمائش ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ایمان میں آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور اگر وہ پہلے سے بھی گیا ایمان تو پھر تو وہ آپ کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے جمع ہونے اور دشمنوں کی چالوں سے نہیں گھبراتے،
وہ فوراً اللہ کی پناہ لیتے ہیں، ایک اکیلے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، جو سارے دشمنوں پر حاوی ہے، سب پر بھاری ہے۔ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر جس کے ساتھ اللہ ہو، اگر پوری دنیا بھی اس کو چھوڑ جائے نا، ماں باپ، دوست احباب، رشتہ دار، ہسبینڈ وائف، جو بھی چھوڑ دے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہے نا، جس اللہ نے یہ پہلے میرے لیے سارے انتظام کیے تو وہ دوبارہ بھی کر دے گا، تو اس کا خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وہ آتا نا ہجرت کرنے والوں کے لیے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، دنیا میں بھی غنائم ملتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی اجر مقرر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی آپ کی بات نہ سنیں، منہ موڑ لیں، تو آپ کہہ دیجئے اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، توکل کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، بہت بڑا رب ہے۔ یہ بہت بابرکت دعا ہے۔ اس کو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حکم دیا جب آپ لوگوں کے پاس ہدایت لے کر آئے، صراط مستقیم لے کر آئے، حق لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس سے اعراض برتا، منہ موڑ لیا۔ جو کچھ آپ انہیں سکھانا چاہتے تھے انہوں نے انکار کر دیا، اس نصیحت اور حق کو قبول نہیں کیا جو آپ انہیں کر رہے تھے۔ اب آپ سوچئے، کسی بھی آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں، آپ دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، آپ اس کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں، آپ اس کی خیرخوائی کے لیے اس کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، آپ اس کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہ آپ سے منہ موڑ لیتا ہے، کو آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اور آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جو ہی آپ اللہ کی طرف زیادہ ہوئے، آپ کے دنیا والے دوستوں نے آپ کو چھوڑنا شروع کر دیا کہ یہ تو اب ان کا تو راستہ ہی بدل گیا ہے۔ اور پھر بعض اوقات کئی تعلقات ایسے ہوتے ہیں نا جن کی کمپنی میں انسان بڑا خوش ہوتا ہے، بچپن سے دوست ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے جانے کا کچھ غم بھی ہوتا ہے انسان کو، اور انسان ان کے ساتھ کچھ فائدے بھی وابستہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے میں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اتنا پیارا کلمہ اللہ نے سکھا دیا کہ اگر یہ دوسرے لوگ منہ موڑ جائیں تو پھر کیا کرو؟ یہ کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں صرف نان مسلم شامل نہیں، اس میں صرف دین سے دور بھاگنے والے شامل نہیں، اس میں بعض اوقات آپ کے بڑے اپنے بھی شامل ہوتے ہیں کہ آپ کسی فاسقت خاندان میں ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ سارے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہی صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور الٹا آپ کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط ہوں۔ نہیں، آپ غلط نہیں ہوتے، لیکن ان کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ جو ایک تنہائی کا سا یا لونلی نیس کا یا ایک اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا، کسی کو بھی کوئی بھی مجھے سپورٹ نہیں دے گا، تو پھر دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے مجھے۔ اگر اللہ کی نظر میں میری یہ بات، میرا یہ فیصلہ، میرا یہ کام درست ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو انسان غنی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل سے غم دور کر دیتا ہے، اللہ لوگوں کے چھوڑنے کا غم اس سے ہٹا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات آپ کو کوئی بڑا اہم کام کرنا ہوتا ہے، کوئی اچھا پروجیکٹ لے کے آپ چلتے ہیں، آپ ایک دوست سے بات کرتے ہو، کہتے ہیں یہ تمہاری دیوانگی ہے، تمہاری ایسی تمہارا خیال ہے، دوسری سجیشن وہ بھی کوئی کام کی نہیں، تیسری وہ بھی، آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو میری بات ہی نہیں سمجھ آتی، کوئی میرا ساتھ ہی دینے کو تیار نہیں۔ ایسے تمام دل ٹوٹنے والے ٹائمز پر حسبی اللہ و نعم الوکیل،
اگر میں ایک خیر کا کام لے کر چلی ہوں تو اللہ میری مدد کرنے والا ہے. کیونکہ اب دیکھیے کہ دنیا میں بڑے کام صرف ان لوگوں نے کیے ہیں جن کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، جن کا توکل پھر اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، ہوگا، اللہ کرے گا، کرنے والا اللہ ہے. میں طریقہ کروں گی، سبب اختیار کروں گی، محنت کروں گی، لیکن برکتیں اور رحمتیں تو اللہ ہی کی طرف، فضل تو اللہ کی طرف. اللہ ذو فضل عظیم، بڑا فضل تو اللہ کے پاس ہے. ہم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کے خزانے کی طرف دیکھتے ہیں. اصل خزانوں کا مالک کون ہے؟ اور ان لوگوں کا بھی مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. ان کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، وہی انہیں توفیق دے گا تو خیر کے کام میں ساتھ دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے. تو کوئی بھی ایسا موقع جہاں آپ کے اپنے اپنے پیارے آپ کا ساتھ نہ دیں، وہاں بھی دل چھوٹا نہ کریں، وہاں بھی آپ کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ جائیں، آپ کا ساتھ نہ دیں، تو آپ حسبی اللہ کہیں، لا الہ الا ہو کہیں، علیہ توکلت کہیں، وہو رب العرش العظیم کہیں. ایک چھوٹی سی دعا کے اندر ہر پارٹ جو ہے اس کا بہت پاورفل ہے. یعنی اللہ مجھے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے، مجھے اس کی مدد کا یقین ہے، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہ میری مدد کرے گا. وہ ساری مخلوق کا مالک، اور مخلوق میں سے سب سے عظیم ترین مخلوق کا بھی وہی رب ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے. تو میں اس کا سہارا لیتا ہوں. تو یہ ان مبارک دعاؤں میں سے ہے جن کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قل کہہ کے حکم دیا. آپ کہیے، آپ پڑھیے، یہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایسے تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ کے پڑھیے اور پڑھتے ہوئے چھوڑ دیں اور پھر اس پرواہ نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں انسان کو ڈراتی ہیں. فیوچر کا خوف ہوتا ہے، جادو کا، ٹونے کا، اس کا اس کا، وہ جن، شریر، دشمن، رات کا اندھیرا ڈراتا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انسانوں کے خوف، یعنی بہت سی چیزیں خوف دلاتی ہیں انسان کو. تمہارا کیا بنے گا، تمہارا کوئی فیوچر نہیں، تو تمہارے بڑھاپے کا ساتھی کون ہوگا، تمہاری اولاد تمہیں نہیں پوچھتی، تمہارا شوہر تمہیں نہیں پوچھتا، تمہارے لیے رزق کا کوئی سبب نہیں. کئی کئی چیزیں انسان کو شیطان ڈراتا رہتا ہے نا. ایسے سارے موقعوں پر حسبی اللہ، جب تک اللہ ہے نا میری زندگی میں، کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ اسباب بھی وہ مہیا کرتا ہے، دعائیں بھی وہ قبول کرتا ہے، عبادت بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کیا فکر کی ضرورت ہے؟ توکل کریں، بھروسہ کریں. ابو درداء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح و شام 7 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے. ساری فکر اس کی ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ پڑھیں نا تو اس طرح سوچ سوچ کے پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جو بھی کام آپ کرنا چاہیں، جو بھی نیکی کا کام آپ کرنا چاہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے جب ان سے کچھ بھی کہا جاتا ہے نا یہ کر لو، کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں کس قابل ہوں، میں تو اس قابل نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال میں کر پاؤں گی، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ پڑھ پاؤں گی یا وہ کر لوں گی. ایسے جملے ہی زبان سے نہ نکالیں. اس وقت کیا کریں؟ اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ میں کر لوں گی، اللہ میری مدد کرے گا. حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے نا، اللہ کروائے گا. مشکل سے مشکل وقت، انہونی چیزیں، اور جب آپ کو اللہ کا سہارا مل جاتا ہے نا، آپ تنہا نہیں ہوتے. اور جب آپ تنہا نہیں ہوتے، اکیلے نہیں ہوتے، تو آپ کو غم ختم ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی سے غم رخصت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہے کہ قریب مجیب. آپ یقین کریں، دل بھر کے کلمات پڑھے نا، یوں پوری مجھے تو اپنے سینے میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی، یعنی میری ایک فیلنگ، فزیکل فیلنگ بھی میری بدل جاتی.
وہ قریب ہے، اس سے زیادہ تو کوئی قریب ہمارے ہو ہی نہیں سکتا. ہم انسانوں کو قریب سمجھتے ہیں، نہیں، وہ تو ان کی تو اپنی بہت سی مشکلات ہیں، وہ تو اپنے لیے بھی کافی نہیں ہے، ہمارے لیے کہاں ہوں گے. اور پھر میری دعاؤں کو بھی وہ سننے والا ہے، اس لیے مجھے کس بات کا فکر ہو، کس بات کا غم. تو یہ دعا دین و دنیا کی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ ہے، ہر مصیبت سے کفایت کرتی ہے جو بندے کو پریشان کرتی ہے. اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کامل توحید ہے. اللہ پر توکل کرنا اللہ کے کافی ہونے کا سبب ہے. اور یہ کلمہ توحید جو ہے نا، لا الہ الا ہو، اس کی بنا پر انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے. آخرت میں جنت کی کنجی بھی یہی ہے، توحید خالص. اور جب مشکل میں آپ نے سب کو چھوڑ دیا نا، صرف اللہ کو پکڑا، تو آپ کی توحید پکی ہو گئی. اور پھر آپ نے اس دعا میں توحید، توکل اور اللہ کے رب ہونے کا وسیلہ پکڑا. اور کبھی یہ دعا جو ہے طلب کی بجائے خبر کے صیغے میں بھی مانگی جاتی ہے، مطلب صرف اللہ کے بارے میں اچھا گمان اپنا رکھنے کو. تو یہ توکل ہے کیا چیز، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں. توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد کرنا. میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، سبھی تو ہی سب کچھ ہے. اور دینی معنی میں توکل کیا ہوتا ہے؟ دنیا اور آخرت کے فوائد و نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا، نہ روک سکتا، نہ نقصان دے سکتا، نہ نفع دے سکتا، سب کچھ اسی کے اختیار میں. ابن الجوزی کہتے ہیں یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے. خرابی کہتے ہیں توکل یہ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے کہ اللہ یہ کام کر دے گا. توکل اللہ کے وعدوں پر دل کا اطمینان ہوتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ پر توکل کرنا فرض ہے اور بڑے فرائض میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کے لیے اخلاص اپنانا واجب ہے، اور اللہ نے کئی آیات میں توکل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ وضو کرنے کے حکم غسل جنابت کے حکم سے بھی بڑا حکم ہے، اور اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور پر توکل سے منع کیا. یعنی وضو کا حکم تو ایک دفعہ ہے نا، جنابت سے غسل کا حکم تو قرآن میں ایک دفعہ آیا، توکل کا حکم کئی دفعہ آیا. تو ہم وضو کا اہتمام تو ضرور کرتے ہیں، پاکیزہ ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب توکل کی باری آتی ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. پھر سعید بن جبیر کہتے ہیں اللہ پر توکل کرنا ایمان کا خلاصہ ہے. ابو محمد سہل کہتے ہیں مقامات میں توکل سے زیادہ باعزت کوئی اور مقام نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، پورا کانفیڈنس دیا، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، آپ واضح حق پر ہیں، آپ سچ پر ہیں. ایک اور جگہ پر ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اس زندہ ہستی پر بھروسہ کیجئے، یعنی اللہ پر جو نہیں مرے گا، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. ہم کس پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں؟ انسانوں پر جو کہ ختم ہو جانے والے ہیں. مومنوں کو حکم دیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو کارساز بناؤ، اس کو اپنا کام درست کرنے والا سمجھو. توکل اللہ پر ایمان ہونے کی علامت ہے. توکل وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کے پاس ایمان نہیں اس کا توکل بھی نہیں ہوتا. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا توکل زیادہ ہوگا، جتنا ایمان کم ہوگا اتنا توکل کم ہوگا، جتنا توکل کم ہوگا اتنا ایمان کم ہوگا، جتنا توکل بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا. دونوں لازم و ملزوم ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں. یہ اسلام لانے کا تقاضا ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر مسلمان ہو نا تو پھر دشمن سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ نفع نقصان کا مالک تو صرف وہ ہے۔ بندوں پہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں، او سوری آپ نے یہ کام کہا تھا، سوری یہ وجہ ہوگی تھی میں ٹائم پر نہیں پہنچ سکا۔ کئی مشکلات ان کی زندگی میں ہوتی ہیں، وہ خود ہی بھی نہیں رہتے، لیکن اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ مدد کر سکتا ہے۔ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگ آپ کی زندگی میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جگہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، سچویشنز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کی لائلٹیز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لوگوں کے دل بدلتے رہتے ہیں، مالی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر لمحہ ایک چینج آ رہا ہوتا ہے، غیر محسوس چینج، اور بعض اوقات ہم اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر بھروسہ نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا۔ جو توکل کرتا ہے وہ ہر تبدیلی کے اندر کام ہوتا ہے۔ موسم بدل رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی بھی چیز پسند کے خلاف کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ہم سے غافل ہے اور نہ ہی ہم سے دور ہے، اس لیے کسی اور کو کارساز بنانے کی بجائے اسی کو سہارا سمجھا جائے، کیونکہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو سہارا بناتا ہے تو ایسے سہارے کمزور ہوتے ہیں، مکڑی کا گھر، اس کی مثال دی گئی قرآن میں۔ تو ہر کام کا ارادہ کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عزم کر لیا توکل اللہ پر، لوگوں کا ڈر ہو تو بھی توکل اللہ پر، لوگ منہ موڑ رہے ہوں تو توکل اللہ پر، کوئی چیز غم زدہ کرتی ہے توکل اللہ پر، جان کو خوف لاحق ہے توکل اللہ پر۔ جیسے جادوگروں نے کہا تھا فرعون کے مقابلے میں، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو فیصلہ کرنا کر لو، ہم تو اللہ کی طرف جانے والے، تم ہمارا کیا بگاڑ لو گے۔ جادوگر تھے، کس حرام کام میں پڑے ہوئے تھے، ایمان آیا کہاں پہنچ گئے، سارا ڈر ہی نکل گیا اندر سے۔ جب کسی کی سازشوں کا علم ہو، کوئی چالیں چل رہا ہے ہمارے خلاف، توکل اللہ پہ، کیونکہ ہم نہیں نبٹ سکتے لوگوں کی چالاکیوں سے، اللہ نبٹنے والا کافی ہے۔ دشمنوں کا خوف ہو، کوئی بھی مدد اور نصرت چاہیے تو توکل اللہ پہ، کوئی اذیت دے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشان کرے، جہاں سے آپ کو خوف لائق رہتا ہے اب پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے گا، اس نے پہلے بھی جادو کیا تھا مجھ پہ، وہ بڑا مشکل ٹوٹا، اب پھر یہ پھر کر دے گا مجھ پہ۔ نہیں، عام طور پہ لوگوں کی یہ ذہنی کیفیت رہتی ہے نا، وہ فلاں آیا تھا نا مجھے نظر لگ گئی تھی، اب یہ پھر آ گیا ہے، اب پھر یہ کچھ کر کے جائے گا۔ نہیں، مت ڈریں، اللہ کافی ہے۔ جب ایسا کوئی خوف آنے لگے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ ہے نا بس۔ اگر کوئی الزام لگائے آپ پر، آپ کو کوئی جھوٹا کہے، کوئی اور طرح سے تنگ کرے، تکلیف دے، تو اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ تو کافی ہو جائے ان سے مجھ کو۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ صلح کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنے حق چھوڑنے پڑتے ہیں، کوئی بعض اوقات آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں اپنا کوئی حصہ کہ اپنے بہن بھائی سے لڑائی ختم کر کے، تو پھر آپ سوچتے ہیں میرا کیا ہوگا، تو اللہ پہ توکل ہے، اللہ کافی ہے، اللہ مجھے کہیں اور سے دے گا، اللہ میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے نا، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ لوٹائے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر یہ کیا ہے میں نے۔ پھر اسی طرح کوئی بدشگونی ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہیں بدشگونی کی جس سے لوگ ڈراتے ہیں، کالی بلی سے، پتہ نہیں اور کس کس سے، یہ رستہ کاٹ گئی، وہ فلاں نظر آ گیا، وہ ان ساری بدشگونیوں کا مقابلہ بھی جہاں سپرسٹیشنز ہو، جہاں وہم، کیونکہ بعض لوگوں کو وہم ہی کھایا جاتا ہے، ہونا ہمانا کچھ نہیں ہوتا، یہ ان کا صرف خیال ہوتا ہے، یہ نہ ہو جائے، میں گھر سے نکلی ہوں گاڑی لے کر، پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ جہاز پہ بیٹھنے لگی ہوں، پتہ نہیں اس کا کریش ہی نہ ہو جائے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ جس سے وہ انجوائے کرنے کی بجائے اس سچویشن کو صرف خوف زدہ رہتا ہے۔ تو ایسے تمام توہمات، ایسی تمام خوف زدہ کرنے والی باتیں، ان کے لیے کیا کریں؟ اللہ پہ توکل کریں۔
پھر اسی طرح آخری زمانے کے جو فتنے ہیں، دجال کا آنا ہے، ان سب مواقع پر بھی اللہ پر بھروسہ، اللہ کا دامن تھامے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا نا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پہ توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، وہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا۔ اس وقت بھی ربنا اللہ علیہ توکلنا و الیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک، یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو بہرحال جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ایک طرف وہ شر سے بچ جاتے ہیں، دوسری طرف ان کو بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کافی ہے کارساز، پھر آپ کو اس کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ رہے گی۔ توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، توکل انسان کو مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے، انگزائٹی سے بچاتا ہے، کیونکہ انگزائٹی میں یہی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا، پتہ نہیں ابھی ہوگا کہ نہیں، پر پتہ نہیں آگے بے چینی بے قراری، تو توکل آپ کو اطمینان میں ڈال دیتا ہے، شیطان سے حفاظت ملتی ہے، وہم دور ہو جاتے ہیں، آخرت میں بڑا اجر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی توحید خالص کر لی، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، رزق کا معاملہ ہو، بیماری صحت کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، انسانوں کا معاملہ ہو، لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کا معاملہ، کچھ بھی ہو، اللہ کافی ہے مجھے۔ یعنی ایسے لوگ زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں گھبراہٹ ذرا سی بھی ڈالے، فوراً پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دل میں بہت سے خوف آتے ہیں نا، یہ فوت ہو گیا تو ہماری رزق روزی کا بندوبست کیا ہوگا، بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی تو شاید مجھے طلاق ہو جائے، فلاں ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ جو ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے طرح طرح کے خوف ہیں نا، تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ خواتین کو ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو آپ کو اسٹرانگ کر سکتا ہے۔ جب تک آپ صرف لوگوں پہ بھروسہ کریں گے، لوگ قابل اعتماد نہیں، یہ نہیں میں کہتی کہ وہ یعنی کہ ان پہ ٹرسٹ کر نہیں سکتے، وہ مس ٹرسٹ کے کا ذریعہ ہے، نہیں، مقصد یہ کہ وہ کمزور ہے نا، وہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ والدین پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان کی بھی لمٹس ہیں، آپ بچوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ان کی بھی لمٹس ہیں، یہ نہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ کسی کو اپنے کسی پرابلم کے لیے وکیل ہائر کرتے ہیں، اس کی بھی لمٹس ہیں، ہر دنیا میں ہر ایک کی لمٹس ہیں، کوئی آپ کی ساری توقعات پہ پورا نہیں اتر سکتا، لیکن اللہ ہے جو سب توقعات پہ پورا اتر سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یقین پختہ کریں، اصل میں پتہ کیا، معلوم ہے سب کچھ ہمیں، لیکن نہ یقین ہے، نہ یقین سے پڑھتے ہیں، پھر دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، پھر دل ٹوٹا پڑا ہوتا ہے، پھر نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اٹھائیں، مضبوط کریں، اور مضبوطی صرف اللہ سے آتی ہے۔ پھر اسی طرح ربنا علیک توکلنا، ایک اور دعا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے ہمارے اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ پھر اللہ ربی لا شریک لہ یا لا اشرک بہ شیئا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز گھبراہٹ میں ڈالتی، یہ انگزائٹی کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، اللہ اللہ میرا رب، اس کا کوئی شریک نہیں. اور پھر ایک بڑی خوبصورت دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی منزل پر پڑاؤ ڈالے، کسی بھی جگہ، وہاں وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے نکلنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی. آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، آپ کسی شاپ پر گئے ہیں، آپ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں، آپ گروسری کرنے گئے ہیں، آپ کہیں بھی اپنی جاب پلیس پہ گئے ہیں، انٹر ہونے کے بعد 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. کچھ نقصان نظر آتے ہیں سامنے، کچھ تو وائرس نظر بھی نہیں آتے کہ کہاں سے آ چمٹے، لیکن اگر آپ اللہ کی پناہ میں تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی. تو اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں، بکلمات اللہ. کلمات جمع قلت ہے لیکن کثرت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہہ دیجیے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیاہی لے آئیں. اتنے کلمات ہیں اللہ کے، امیجن نہیں کر سکتے آپ. اور اس سے مراد کونی اور شرعی دونوں طرح کے کلمات ہیں. کلمات سے مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے جس میں شفا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام صرف قرآن نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے اس کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں ساری مخلوق پر، وہ سارے بھی اللہ کے کلمات ہیں. اور اللہ کے تمام کلمات اپنی خبر میں اور اپنے حکم میں سچے اور عدل والے ہیں. اللہ کے کلمات نقص اور عیب سے پاک ہیں. بندوں کے کلام میں نقص اور عیب ہوتا ہے نا، کبھی وہ سخت ہوتا ہے، کبھی وہ بہت نرم ہوتا ہے، کبھی اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں، کبھی وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ کچھ اور جاتے ہیں، کبھی اس میں ٹنگ سلپس ہوتی ہیں، بے شمار غلطیاں. آپ کبھی بھی ایک دفعہ لکھ کے اپنی تحریر سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ پھر اسے ریویو کرتے، پھر کہتے یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، ایسے نہیں ویسے نہیں، کیونکہ آپ میں نقص ہے نا. ہم کمزور انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی کلمے میں کسی بات میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. لہٰذا میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے کلمات میں شفا ہے، کافی ہے، شافی ہے. کس سے؟ من شر ما خلق، ہر شر سے، جو ہر اس چیز کے شر سے جو چیز اس نے پیدا کی. مطلب یہ ہے ویسے تو اللہ ہی خالق ہے خیر اور شر کا، لیکن ہم احترام اور ادب کے طور پر یہ نہیں کہتے کہ اس شر کو جو تو نے پیدا، نہیں یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں اس چیز کے شر سے، چیز کا شر جو تو نے پیدا کی، یعنی چیز تو نے پیدا کی اور اس کے اندر خیر اور شر دونوں رکھا، چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی حیوان ہو، ہر چیز کے اندر خیر اور شر ہوتا ہے. تو اس کا خیر ہمیں عطا کر دینا، اس کے شر سے ہمیں بچا لینا. آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. آپ انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں، جلتے ہیں، ان میں خیر بھی اور ان میں شر بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا خیر تو ہمیں پہنچے لیکن ان کا کوئی شر ہمیں نہ چھوئے. کتنی جامع دعا ہے. اب مثلا ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ہم کوئی دوا کھاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. ہم کوئی سرجری کرواتے ہیں، جہاں ایک طرف فائدہ اور ہوتا ہے وہاں اس کے کئی اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یا اللہ ان ساری چیزوں کے شر سے بھی مجھے بچا لینا. دیکھیے خیر مجھے دے دینا، جو اس میں فائدہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو شر ہے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے. تو آپ دیکھیے کہ پھر آپ کو کہاں خوف رہے گا. ہر جگہ تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ کے موقع پر ایک اور دعا بھی سکھائی تھی،
وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیتے تھے کہ بچے جب جب ڈرو یہی کلمات پڑھ لینا، اور جو نہ سمجھ ہوتے تھے چھوٹے، ان کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے تھے۔ یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بہت اچھے خوبصورت فریم پر لکھ کر آپ ان کو کہیں کاٹ کے سرانے کہیں اور لگا سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے اسماء حسنی بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے تمام جو کلمات اللہ میں، اس کے ساری کتابوں میں جو اس کے کلمات ہیں، جو آسمانی الہامی کتابیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کس کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، من غضب ہی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے سے، پھر وشر عبادی، اس کے بندوں کے شر سے، اور پھر شیاطین کی اکساہٹوں سے، اور اس بات سے کہ شیطان آئیں بھی میرے پاس۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ شیطان کے جو حمزات ہوتے ہیں نا، وہ حمزات نہیں جو ہم حمزات بولتے ہیں، وہ حمزات ہے۔ یہ حمزات کا مطلب ہے حمزہ کی جمع چوکا مارنا، جیسے وہ تانا ہوتا ہے نا، ہمزہ ویل لکل ہمزہ لمزہ، شیطان کا بھڑکانا۔ یعنی کوئی کام، کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کی اور آپ غصے میں بھڑک اٹھے، کبھی ہوا ایسا آپ کے ساتھ؟ کہ کسی کی چھوٹی سی حرکت پہ آپ فلیئر اپ ہو گئے، وہ بات اتنی بڑی نہیں تھی، جتنا ریئیکشن آپ نے شو کیا تو ہوا کیا تھا؟ شیطان نے کچوکا لگایا تھا، شیطان نے اکسایا تھا، تمہاری ایسی تیسی، تم مجھے یہ کہو۔ اور اس نے تو بات کی تھی، آپ نے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان کو، یعنی اتنا بڑا دشمن ہے کہ انسان کی جو خوشی ہوتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو پسند نہیں آتی۔ دشمن کو کبھی اچھا لگتا ہے ہم خوش رہیں؟ وہ تو ہر وقت اس طاق میں ہے کہ ہم کسی طرح پریشان رہیں، تو وہ مزاج کے ذریعے ہمیں پریشان کرتا ہے۔ تو یا اللہ، میں اس سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يترك بخير یا رحمان۔ میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، نہایت رحم کرنے والے، اے نہایت رحم کرنے والے، یعنی یا رحمان۔ یہ رات کے وقت گھبراہٹ کی دعا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں، اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں، جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں؟ کہو، اور پھر یہ دعا سکھائی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو رات کو برے برے خواب آتے ہیں اور وہ اپنے خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، سخت گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو، یعنی فیملی میں کبھی ایک کو خواب آنے لگتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو۔ بہت دفعہ یہ صرف شیطانی اثرات ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن انسان ان کے خوف سے کوئی کام نہیں کر پاتا۔ اس کا بھی علاج یہی کلمات ہے، رات کو پڑھنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ من شر ما ينزل من السماء، ہر اس شر سے جو آسمان سے اترتا ہے، جیسے بجلی کے کڑاکے ہیں، اتنی بارشیں کہ تباہ کر دیں، اور بہت ساری اور چیزیں۔ پھر اسی طرح جو اس کی طرف اٹھتے ہیں، یعنی ہمارے برے اعمال،
زمین کے اندر سے نکلنے والا شر، ایسی ریز جو ہمارے اوزون لیئر کو تباہ کر رہی ہیں، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو اوپر کو جاتی ہیں، اور جو اللہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جیسے جنگلی جانور ہیں، جنات وغیرہ ہیں، ما ذرأ فی الارض ومن شر ما یخرج منها، جو زمین کے پیٹ سے چیزیں نکلتی ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں، سانپ بچھو ہیں، زہریلے جانور ہیں، ومن شر فتن اللیل والنہار، رات اور دن کے فتنوں سے، یعنی وہ شر جو رات کو واقع ہوتے ہیں اور وہ شر جو دن کو واقع ہوتے ہیں، ومن شر کل طارق، اور طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے کو، یعنی وہ سارے حادثے جو رات کو برپا ہوتے ہیں، اللہ ان سے بھی بچا کے رکھنا۔ کتنی جامع دعا ہے، سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے۔ پھر عافیت کی دعا، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین، اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے، خوف سے امن عطا کر دے۔ اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت کر دے، اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی زمین میں دھسنے سے مجھے بچا لے۔ اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہ کرتے تھے، یعنی صبح کی دعاؤں میں بھی یہ دعا لازم پڑھتے اور شام کی دعاؤں میں بھی یہ پڑھتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے گمراہ کرے، تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس سب مر جائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل، اے اللہ تو میرا بازو و مددگار ہے، تیری ہی مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں اور حملہ کرتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پہ جاتے تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح شیطان اور دشمن اور ہر شر سے بچنے کے لیے بھی یہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، ایک اور یعنی یہ دعا دشمن کے خاص طور پر یا ظالم کے غلبہ پانے کے ڈر سے یہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس، اللہم کن لی جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔